السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل میڈیا اور میں ہوں منہاج موسوی۔ ناظرین، توہین مذہب کے الزام پر پاکستان میں تشدد کے واقعات کوئی نئے نہیں ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ گزشتہ دنوں لاہور میں پیش آیا، جہاں ایک خاتون کے لباس پر عربی میں لکھے گئے حروف ایک مغالطہ ہوا ہجوم کو، اور اس عورت پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ اگر پولیس بر وقت اقدام نہ کرتی تو میں بھی کہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ خاتون اس بیہودہ الزام کی زد میں آ کر اس ہجوم کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ یہ بہت تواتر کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت آسان ہو گیا ہے پاکستان میں توہین مذہب اور توہین اسلام، توہین رسالت کے الزامات۔ ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے کہ بظاہر تو الزام یہ لگا کہ توہین مذہب کیا گیا، توہین رسالت یا توہین اسلام۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ کسی کے ذاتی رنجش کی وجہ سے، کسی کا زمین کا تنازع، کسی کے مالی معاملات، کسی کے اور کئی قسم کے ذاتی نوعیت کے معاملات، اور اس کو حل نہ ہونے پر اگلے فریق کو دباؤ میں لانے کے لیے اس قسم کے بیہودہ الزامات، اور پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جب یہ اس قسم کے الزامات لگتے ہیں تو پھر ہجوم یہ نہیں دیکھتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، وہ اپنا رد عمل دکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا، ایک خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں موجود تھی، اور اس کا لباس کہا جاتا ہے کہ کوئی عربی برانڈ کا اس نے سوٹ ویئر کیا ہوا تھا، اور اس میں عربی میں حروف تہجی میں کچھ تحریر تھی۔ اس لباس کو دیکھ کر وہاں موجود سو کالڈ اسلام پسند افراد نے اس خاتون پر توہین مذہب کا، توہین قرآن کا الزام لگایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس خاتون نے کوئی عربی قرآن کی عبارت تحریر زیبتن کیا ہے لباس کو۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کہا جاتا ہے، جو ویڈیوز اب تک سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پر پہنچی ہیں، 300 سے 400 لوگوں نے اس خاتون کو گھیر لیا۔ اور ایسے میں اگر پولیس بر وقت کارروائی نہ کرتی تو میں بھی کی سچویشن کچھ مختلف ہوتی، اور نو ڈاؤٹ اس میں کریڈٹ دینا چاہیے پنجاب پولیس کی اس بہادر پولیس آفیسر اے ایس پی شہربانو نقوی نے بہت ہی ٹیکنیکل انداز میں اس مسئلے کو ہینڈل کیا، اور ہجوم سے اس خاتون کو بحفاظت نکالا۔ اور سوشل میڈیا صارفین اس پر بڑا زبردست تبصرہ کر رہے ہیں، اس پولیس آفیسر شہربانو نقوی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور اس کی ذہانت کی داد دے رہے ہیں۔ اگر وہاں وہ بہت تحمل کے ساتھ اور جس ٹیکنیک کے ساتھ اس نے اس خاتون کو اس وقت تک کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کا وہی طریقہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ موجود نہیں تھا پولیس کی جانب سے، اور بالخصوص اے ایس پی نقوی صاحبہ کی جانب سے جو لاہعمل طے کی گئی۔ بہرحال اس کے بعد اس خاتون کو پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ اس کے بعد کی جو ویڈیو ہے اس پر سوشل میڈیا صارفین نے بڑا سخت قسم کا رد عمل دیا ہے، کہ ایک تو ایک بے گناہ کا قتل ہونے جا رہا تھا، پولیس نے بر وقت اقدام کر کے اس کو بچا لیا، لیکن قانون ان افراد جن کی نشاندہی ہو چکی ہے، ویڈیو میں جن کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ بیہودہ الزام کے ذریعے کسی کی جان لینے والے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس ویڈیو میں بھی سوائے اس کے کہ اس خاتون سے جس نے لباس زیبتن کیا تھا، الٹا اسی سے معافی منگوایا گیا۔ اس پر سوشل میڈیا صارفین بہت تنقید کر رہے ہیں کہ اس وقت تک تو اس پولیس آفیسر کا جو رد عمل تھا اور جو طریقہ تھا وہ بہت بہتر تھا، لیکن ریاست نے اپنی بنیادی ذمہ داری نہیں نبھائی، اور اس مشتعل ہجوم جس نے ایک بیہودہ قسم کا مذاق بنا کر توہین مذہب کا استعمال کر کے، یہ دیکھیں یہ نشاندہی ہوتی ہے ہمارے معاشرہ کتنا بیہودہ معاشرہ ہے، لا علم معاشرہ ہے، جہاں پہ جاہل معاشرہ ہے، کہ ہر لکھی ہوئی عبارت کو قرآن کی آیت سمجھ بیٹھے، اور 300 سے 400 لوگ وہاں جمع ہو گئے اس خاتون کی جان لینے کے لیے۔ یہ کیا ہے معاشرہ؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے کہ بھائی توہین مذہب اور توہین رسالت اور توہین اسلام اتنا اس قانون کا جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اور عوام کا استحصال ہو رہا ہے، اس حوالے سے خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ جب بھی اس پر کوئی بات ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک خاص طبقے کی جانب سے بات ہوتی ہے کہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اس قانون پر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے
اور یہود اور نصارہ کا ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے یہ لاہور کے اس واقعے نے قلع کما کر دیا ہے، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے کہ کس طریقے سے توہین مذہب کا جو ہے استعمال ہو رہا ہے. کہ اس خاتون کی جان اگر اس وقت ایس پی نقوی صاحبہ اگر اس کو نہ سنبھالتی تو آج وہ نہ ہوتی اس دنیا میں. لیکن اس سے پوری دنیا میں کیا امیج گیا ہے، اور یقینی طور پر امیج تو گیا کہ پاکستان میں شدت پسندی کس حد تک ہے، لیکن یہ امیج بھی گیا کہ پاکستان میں مذہب کے نام پر لوگوں کی جان لینے والے کتنے ہیں اور مذہب پر عمل کرنے والے کتنے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوف آتا ہے اس معاشرے کے اچھا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پے در پہ کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں. لیکن کیونکہ ریاست نے بنیادی طور پر اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، کیونکہ خوفزدہ ہے ریاست، مجموعی طور پر یہ جو معاشرہ ہے یہ ملک ہے کسی کے کنٹرول میں ہے، یہ اسٹریٹ پاور ہے کسی نہ کسی مذہبی سیاسی جماعت کی، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے، تو اس معاملے میں وہ بہت احتیاط سے کام لیتی ہے. لیکن اس احتیاط کے نتیجے میں ایک بھی شخص بے گناہ مار دیا جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقینی طور پر ریاست ہے. اور خاص کر میں بات کروں گا پاکستان میں اس مذہبی طبقے کو کہ کس قسم کا معاشرہ ہم نے جنم دیا ہے کہ جہاں ہم بغیر بنا کچھ سوچے سمجھے کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں کچھ بھی الزام لگا کر، جہالت پر مبنی. جب بعد میں علماء ہی نے اس کی تصدیق کی کہ وہ خاتون کے جو لباس تھا اس پہ کوئی بھی قرآن کی عربی عبارت یا کوئی ایون حدیث نہیں تھی، صرف اور صرف عربی عبارت، ہو سکتا ہے کوئی شعر ہو، کوئی کلمہ، کوئی ضرب المثل ہو، کوئی لطیفہ ہو. کیا کہ ہم نے کیا مینٹالٹی، کس مینٹالٹی کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. مذہبی جنونیت دیکھیے اس میں اس طبقے کا، مذہبی طبقے کا بہت بڑا رول ہے کہ اس نے اس معاشرے کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ یہاں مذہب اتنا حساس کر دیا ہے اور اس کا استعمال اتنا آسان کر دیا ہے کہ ڈر لگتا ہے. ہمیں خود بھی کچھ کہتے ہوئے بعض دفعہ بہت ڈر لگتا ہے. اور مذہبی طبقے کے ساتھ سو کالڈ لبرلز جو ہمیشہ مذہبی ٹچ دے کر اس مذہبی جنونیت کے شکار کراؤڈ کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے وہ ہمیشہ مذہبی ٹچ دیتے ہیں. یہ ان کا بھی ہے قصور ہے کہ اس نے اس مجموعی معاشرے کو جو جہالت پر مبنی معاشرہ ہے، جاہل ہیں، اس معاشرے کو اپنے حق پہ استعمال کرنے کے لیے معاشرے کو اس خطرناک دلدل کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ یہاں سے ریٹرن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. کہ اگر یہی صورتحال معاشرے کی رہی تو یہ معاشرہ جنگل کا قانون بن جائے گا. یہاں پہ جو چاہے جس پر جو بھی الزام لگا دے، عدالت تو ہم بہت بعد میں دیکھیں گے، وہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا. اس سے دنیا میں جکرسائی ہو رہی ہے ہماری، بڑی شرم کی بات ہے. اور ابھی بھی ماشاءاللہ اس پہ میں سنی علماء کونسل کے طاہر اشرفی صاحب نے بہت زبردست بات کی. انہوں نے جو ٹویٹ کی اس نے کہا کہ پولیس کا وہ اقدام جو اس وقت فوری ضرورت تھی بہت مثالی ہے. اس خاتون پولیس آفیسر کی اس نے تعریف کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں جو معافی دلوائی گئی اس عورت سے اس کا لباس ہے. ٹھیک، اس پہ بھی بحث بہت ہو سکتی ہے کہ انسان، پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس میں لباس کا تعین، لیکن وہ لباس بھی اتنا بیہودہ لباس نہیں ویئر کیا تھا اس خاتون نے، ایک مکمل لباس تھا، سوائے اس کے کہ اس میں عربی عبارت لکھی گئی تھی. تو عربی عبارت اتنا مقدس ہے کہ اس پہ کوئی لطیفہ بھی ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے تقدس کی منزل پر ہوگا. اگر اس میں کوئی محبت کا اشعار ہو تو وہ بھی ہمارے لیے تقدس کا معیار ہوگا. کہ صرف عربی عبارت لکھنے پر اس خاتون کو جو ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ بھئی وہ عربی عبارت ہے کیا کہ آپ نے اس پر توہین مذہب اور توہین اسلام کا الزام لگا دیا. اور 300 لوگ وہ پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بھی لا علم، بس وہ پہلے شخص نے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کے ہاں میں ہاں ملا کے 300 لوگ کھڑے ہو گئے. یہ 300 سے 3000 بھی ہو سکتے تھے اگر بروقت کارروائی نہ ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اس معاشرے کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے حصول کے لیے ہم نے معاشرے کی کس قسم کی تربیت کی ہے کہ جہاں لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حقیقت کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں. 300 لوگ صرف اور صرف وہ عربی میں لباس پہنی ہوئی خاتون پر ایک شخص نے الزام لگایا، پیچھے 300 لوگ کھڑے ہو گئے بغیر سوچے سمجھے کہ بھئی الزام درست ہے کہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ بھئی دیکھیں تو صحیح کہ اس نے لباس کیا پہنا ہوا ہے. نہیں جی، بس وہ کہہ دیا عربی میں لکھا ہوا ہے اس لیے جس شخص نے نعرہ لگایا وہ صحیح لگایا ہوگا. 300 لوگ کھڑے ہو گئے. حال از دس، یہ معاشرہ کس جہنم کی طرف جا رہا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ اگر یہ صورتحال رہی تو دھم گھٹنا لگے گا ہم سب کا. جو اہل علم خاص کر میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس معاشرے میں کیسے سروائیو کریں گے.
بڑا مشکل ہے کہ یہاں مسئلہ یہی کہ حقیقت اور حقائق یہ ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، معیار کیا ہے جناب، جہاں جس طرف موقع ہے، اکثریت ہے، حقیقت کچھ بھی ہو فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، یہی حق پر ہوں گے، کیونکہ یہ اقلیت میں ہے، سچ بولنے والا اقلیت میں ہے اور جھوٹ بولنے والے اکثریت میں ہے، تو کیونکہ اکثریت ان کے ساتھ ہے اس لیے حق ان کی طرف ہے۔ یہ مینٹالٹی ہم نے بنا دی ہے۔ بہرحال ایسی سچویشن اگر جاری رہی تو معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ آئے گا، اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور آخری جاتے جاتے یہ اسلام کا ٹھیکہ ہم نے دیا کیوں ہے ان لوگ کو؟ یہ رائٹ کیا بنتا ہے کہ ہم مجموعی طور پر معاشرہ ذرا اس کو کھنگالیے جناب، کچھ اپنی گریبان میں ہم جھانکیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ یہ معاشرہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے اور اس کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں۔ اسلام کی سربلندی کے دعوے دار ہمیں یہاں نظر آئیں گے، تاجدار ختم نبوت کے مجاہد یہاں نظر آئیں گے، تحفظ ناموس رسالت کے مجاہد یہاں نظر آئیں گے، اسلام کے محافظ یہاں نظر آئیں گے۔ اور اس معاشرے کی اگر بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہو تو میری رپورٹ نہیں ہے، یہ گوگل کی رپورٹ ہے، یہ کہ پاک دنیا میں سب سے زیادہ بیہودہ قسم کے مواد دیکھنے والی قوم کون سی ہے جناب؟ مسلمان ہیں۔ تو ایسی قوم کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اسلام پسندی کی بات کریں، یہاں اسلام کی حفاظت کی بات آپ کو بالکل زیب نہیں دیتی ہے۔ پہلے آپ اسلام کو عمل کریں۔ میں اگر خود عمل نہیں کرتا ہوں تو مجھے حق نہیں کہ میں اسلام کے تحفظ کی بات کروں۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ میں ہوتا کون ہوں؟ میری اپنی بنیادیں کمزور ہیں، میری اخلاقی قدریں کمزور ہیں، اور ہم اسلام کی سربلندی کی بات کریں، بالکل زیب نہیں دیتا ہے، بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی اخلاقی قدروں کو مضبوط کیجیے۔ فراڈ، دھوکہ دہی، ملاوٹ، جھوٹ، اقربا پروری، فیورٹزم، سفارشی کلچر، رشوت کلچر اس معاشرے کا اساس بن گیا ہے۔ یہ ہیں حقیقت، یہ ہیں حقائق۔ اور ایسے میں اگر انہی میں سے کوئی نکل کے کہے کہ میں اسلام پسند انسان ہوں، اسلام کا میں محافظ ہوں، میں اسلام کی سربلندی کے لیے میں جان قربان کروں گا، بھئی آپ کی جان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اسلام کی بنیادی اصولوں پہ عمل کیجئے، اس قابل ہو جائیں تو پھر اسلام کی سربلندی اور اسلام کے تحفظ اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی بات کریں۔ میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ تحفظ ختم نبوت کی بات کرنے والے۔ ہماری ضرورت ہے سرکار کی عظمت کے محافظ کہلانے کے حقدار ہیں ہم۔ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم سرکار کی عظمت کے محافظ بنیں۔ بہرحال بہت افسوس ہوا ہے، اور اس معاشرے کی تباہی اور بڑھ سکتی ہے اگر قانون اور ریاست نے اپنا راستہ نہیں لیا، ایسے لوگوں کو سرکوبی نہ کی کہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں۔ توہین مذہب، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، توہین رسالت، یہ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ یہ ہمارا اساس ہے۔ یہ آپ تصور کیسے کرتے ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر اگر اسلامی معاشرہ ہے تو وہاں تحفظ، توہین رسالت کی بات ہو رہی ہو، توہین اہل بیت کی بات ہو رہی ہو، توہین صحابہ کی بات ہو رہی ہو؟ یہ تصور کرتے ہوئے میری رونگٹیں کھڑی، یہ میرے جسم میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہاں بہت آسان ہے یہ سب کہنے میں اور الزام لگانے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بان۔